شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو بھی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ یہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما سکیں، اور اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ یہ جو جن کے یہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً جو اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کو اپنی اولاد ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے ہے۔ تو یہ سب کفالت یعنی رشتہ داروں کے ذمے ہے، رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یعنی حکومت کا کام کیا ہے، وہ دیکھے خواجہ سرا کا کون باپ ہے، کون اس کا بھائی ہے، تو ان پر ڈالے کہ بھئی کہ آپ کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ اس کا خرچہ پانی آپ نے اٹھانا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ایسا ہے جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں تو آپریٹ کروا کے وہ مکمل مرد بن سکتا ہے، اور اگر کسی میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو مکمل آپریشن کروا کے عورت بن سکتا ہے۔ تو اس کو آپریشن کروا لینا چاہیے، لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بھئی اگر مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پورے مرد بن جائیں، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پوری عورت بن جائیں۔ یہ آزمائش اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا لوگوں کو۔ تو اور یہ ہوتے بہت کم ہیں، یہ فراڈی ہیں زیادہ تر جو نظر آتے ہیں نا بازاروں میں چلتے ہوئے نا، نیچرل جو ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک کنر ہجڑا ہوں، کیا مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا اور پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور جب میں نیک عمل کر کے جنت میں چلی جاؤں گی تو کیا جنت میں مجھے پوری لڑکی بنا دیا جائے گا، یا جس طرح میں بولوں گی ویسا ہی بنایا جائے گا؟ کیا پھر مجھے نکاح کرنے کے لیے شوہر بھی عطا کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے۔ اگر آپ اس آزمائش پہ صبر کریں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کسی آزمائش پہ صبر کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس طرح کے جنس پیدا ہو جانا کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ساری زندگی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ کو تھوڑے عمل پہ انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، اور تھوڑے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی، کیونکہ ایک آزمائش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ باقی دیکھیں، یہ جو جتنے بھی مخنث لوگ ہوتے ہیں، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی یعنی مرد اور عورت کے درمیان کی کوئی نسل ہو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس میں مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو مرد والی علامتیں زیادہ ہوں، یا آپ ڈاکٹر سے پوچھ لے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں میل کی علامات زیادہ ہیں یا فیمیل کی علامات زیادہ ہیں۔ تو جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو مرد ہی سمجھا جاتا ہے شریعت میں، اور جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو عورت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میں میل والی علامتیں زیادہ ہیں یا فیمیل والی۔ تو اگر فیمیل والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ کو سارے احکام فیمیل کی طرح ہیں، آپ نے پردہ بھی کرنا ہے، وراثت کا بھی جو ہے وہ لڑکیوں والا حصہ ملے گا۔ اور اگر میل کی علامتیں آپ کے اندر زیادہ ہیں تو پھر آپ مرد ہیں، پھر آپ پہ پردہ کرنا فرض نہیں ہے۔ اور جنت میں بھی اسی حساب سے فیصلہ ہوگا، جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے جو دنیا میں مرد ہیں آخرت میں مرد ہوں گے، جو دنیا میں عورتیں آخرت میں عورتیں ہی ہوں گی۔ یہ کہنا کہ جی مجھے وہاں جو دل چاہے گا میں وہ بنا دی جاؤں گی، تو اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر آپ عورت ہیں، تو پھر اللہ عورت ہی بنائے گا آپ کو، اور وہاں عورت کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، نہ مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت بنا دیا جائے۔ وہاں سب کو سب کچھ نعمتیں اتنی مل جائیں گی، سب اس میں خوش ہوں گے۔ تو رہا مسئلہ پردہ کرنے کا، تو میں نے بتایا اگر فیمیل والی علامتیں ہیں تو آپ پردہ کریں، میل والی علامتیں زیادہ ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ آپ پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور لوگوں کے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کر لینی چاہیے، سر پہ چادر وغیرہ رکھ لینی چاہیے، اور بالکل مردوں کی طرح جیسے مرد تو جو ہے وہ پردے کا پر تو بالکل بھی لازم نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ فیمیل والی علامتیں بھی ہوں گی۔ احتیاط بہرحال بہتر ہے، خاص طور پر آج کل شہوت پرستی کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکشن ہی ان کو اس طرح کی جنس میں ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پردہ کر لیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر تو پردہ فرضی ہے۔ اٹھاؤ گا وہ کیا اٹھاؤ گا، یہ کیوں بنایا گیا، کس کام کے لیے بنایا گیا، یہی ہے نا بھائی، یہی سوال ہوگا نا، یہ کس کام کے لیے۔ دیکھو ہم جب جنرل اسٹور جاتے ہیں کوئی عجیب سی چیزوں ہم یوں گھما کے، یار یہ کیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ لوہا ہے یا پلاسٹک ہے، یہ کیا مطلب، اس کا مقصد کیا ہے، اس مشین کا مقصد کیا ہے۔ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد بولو کیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے میرے اور آپ کے لیے۔ دوسرا سوال
بنانے والا، اس سوال کا جواب تو خدا نے دیا ہے قرآن میں. پہلا جواب ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتے ہیں خود نہیں بنے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود کوئی چیز بن جائے. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کیوں بنے؟ اللہ نے قرآن میں 3 آیتیں بتائی ہیں ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتانے کے لیے. یہ بھی کوئی نہیں بتائے گا. آج کل مذہبی اسکالرز آتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر آ رہے ہوتے ہیں ان کے یوٹیوب کے چینل، میں آپ کو یہ دوا بتا رہا ہوں، یہ میرے سوا کوئی بھی نہیں بتائے گا. ہوتا ہے نا، حالانکہ سب بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ باتیں اسلام نے ایسی بتائی ہیں جو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اسلام کے سوا واقعی ہمیں کوئی بھی نہیں بتائے. ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں. بنانے والے نے کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا. اے اللہ، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کیا مفہوم؟ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں؟ نا نا نا. اللہ کہتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے اما شاکرن و اما کفورا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں کون میرا شکر کرتا ہے، کون ناشکرا. ہم کہتے ہیں اللہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ تھینک یو کہنا، الحمدللہ کہنا. اللہ کہتے ہیں نا نا نا، شکر کا مطلب یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے پیدا کیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہوا کہ اچھا کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. ہم بنے کیوں ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں، دیکھو انسان سے پہلے جو زمین میں مخلوق رہا کرتی تھی وہ مخلوق تھی 2 طرح کی مخلوقات تھی. ایک کو فرشتے کہا جاتا ہے، ایک کو جانور کہا جاتا ہے. جانور تو بہت پہلے سے ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ انسان بعد میں آیا ہے، جانور بہت پہلے سے ہیں. جانوروں کو اللہ نے خواہشات دی ہیں، کھوپڑی، عقل، بولو نہیں. دیکھو ہم جب جنگلوں کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، ساؤتھ افریقہ تو میں سچی مچی کے جنگل دیکھ کر آیا ہوں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیسے درندگی کے ساتھ شیر شکار کرتا ہے. بھائی تو تمیز سے پہلے وہ لگڑ بگڑ دیکھا ہے آپ نے؟ ہائنا. شیر تو پھر بھی کم از کم یہاں سے پکڑ کے گلا دباتا ہے، پہلے مارتا ہے پھر کھاتا ہے. وہ ہائنا کیا کرتا ہے؟ جہاں سے بوٹی ملے وہیں سے نوچنا شروع کر دیتا ہے. کتنی اذیت ہوتی ہے نا جانور کو. تو کیا ہائنا جہنم میں جائے گا؟ بولو نا. کتا آپ کو دیکھ کے کاٹ لے، حالانکہ آپ نے نہیں کاٹا تھا کتے کو، پھر بھی کاٹتا ہے کتا. کتے کو کوئی گناہ ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں بھائی؟ خواہشات ہیں، کھوپڑی، عقل نہیں ہے اس میں، جو مرضی کرتے رہے. کتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جانور جو مرضی انسان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے رہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے رہیں. جانوروں سے ایک حدیث میں آتا ہے لیکن وہ بہت ہی محدود حساب ہے، جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کے میں خواہشات ہیں، لیکن آزمائش کے لیے صرف خواہشات نہیں چاہیے، عقل چاہیے. کسی پاگل کو ایگزامینیشن ہال میں نہیں بٹھایا جاتا، ایگزامینیشن ہال میں ہمیشہ کھوپڑی والوں کو بٹھایا جاتا ہے. فرشتوں کے پاس بے انتہا عقل ہے لیکن فرشتوں میں خواہشات، بولو نہیں. فرشتوں کو آزمائش میں ڈالا ہی نہیں جا سکتا. آزمائش کسے کہتے ہیں؟ یہ کرو یہ مت کرو. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کرنے کا، آپ اللہ کے خوف سے رک رہے ہو. جب فرشتوں کو کہا جاتا ہے یہ کرو، کر لیتے ہیں، نہیں کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. فرشتوں کو کہا جاتا ہے یہ مت کرو، وہ نہیں کرتے، کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا ان کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کے نہ بیوی نہ بچے، کوئی جاب کے ان کو کوئی کینیڈا کا ویزا نہیں چاہیے، ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. ہمیں صاف ماحول چاہیے، ڈھکن والے گٹر چاہیے. فرشتوں کو چاہیے؟ فرشتوں کا کھانے پینے کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ آگے سیوریج سسٹم کا کوئی انتظام ہونا. وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بالا تر. ان میں مرد اور عورت ہی نہیں ہوتے کہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت، عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت. یہ نظام ہی نہیں ہے. لہذا فرشتوں کو بھی اللہ نے آزمایا، بولو نہیں. پتہ ہے میں اور آپ ایک مخلوق ہیں عجیب، جسے کراچی کے زمان میں کہتے ہیں یہ بڑی فلم. ہمارے ایک دوست ہے گلشن اقبال کے، وہ ایک بندے کے بارے میں مجھے کہہ رہے تھے یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹوں کی گانوں کے ساتھ. ہم کہتے ہیں نا بندہ بہت بڑی فلم ہے، ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ بندہ چھوٹی فلم نہیں ہے، کہتے ہیں نا بڑی فلم ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یہ بہت بڑی فلم ہے، 3 گھنٹوں کی فلم ہے انگلش اور گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب 3 گھنٹوں کی؟ کہتے ہیں انگلش فلم 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی. یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے اور انگلش فلموں میں گانے نہیں ہوتے. یہ ایسی فلم ہے جس میں گانے ہیں. تو انسان یہ فلم ہے. انسان کیا ہے؟ یہ فلم. کیوں؟ اس میں خواہشات کا ایک سمندر، اتنی خواہشات ہیں کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے. متنبی نے ایک شعر کہا تھا، ما قضا احد منہ لبانتہ ولن تہا عرب الا الى عربی. انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، سینکڑوں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش، اس کے فوراً بعد سینکڑوں خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. کبھی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جو آرام سے بیٹھ گیا اور میری ساری خواہشات پوری ہو گئی. تو
تو انسان خواہشات کا ایک سمندر ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، آپ اربوں خربوں روپے آ گئے، آپ چاہو گے یہ ڈبل ہو جائے، اتنی خواہشات ہیں انسان میں، اور عقل بے تحاشا۔ تو عقل اور خواہشات جب جمع ہو جاتی ہیں تو یہ تباہی ہے۔ پھر جانور لڑتے ہیں جنگلوں میں، بہت عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں، پنجوں سے لڑیں گے، دانتوں سے لڑیں گے۔ انسان جب لڑتا ہے نا، جانور کی بھی خواہش ہوتی ہے نا، شیر کو بھوک لگتی ہے، لڑتا ہے، دوسرے شیروں کو بھگائے گا، ہرن کھا جائے گا، بس پیٹ بھر جائے گا، آرام سے ایک ہفتے تک پڑا سوتا رہے گا۔ انسان ایسا نہیں، انسان نے لڑ کے پیٹ بھرا، سوئے گا نہیں، اگلے ٹائم کی فوراً فکر، پھر وہ چاہے گا اس پورے جنگل پہ میرا قبضہ ہو، پھر وہ لڑے گا، پہلے ہاتھوں سے، پھر ڈنڈوں سے، پھر چاقو چھری ایجاد کرے گا، پھر نیزے تلواریں ایجاد کرے گا، کہے گا اس سے کام نہیں چل رہا، بندوقیں ایجاد کرے گا، نہیں مزہ نہیں آیا، میزائل ایجاد کرے گا، نہیں مزہ نہیں آیا، پھر ایٹم بم بنائے گا، اور پھر بھی کہے گا مزہ نہیں آیا، ایسا کوئی بم بناؤں کہ میں خود بم بن جاؤں۔ یہ کس کی کوالٹی ہے؟ بولو، انسان کی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں واحد مخلوق، جنات بھی انسانی کی جنس میں سے، اس اعتبار سے یہ وہ مخلوق ہے جس کو میں نے پیدا اس لیے کیا کہ اس کو آزمانا ممکن تھا، باقی مخلوق کو آزمانا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اما شاکرن و اما کفورا، میں نے پیدا کیا، نعمتوں کی بارش کی، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میری نعمتیں استعمال کر کے نیک بنتا ہے، کیونکہ یہ نعمتوں کو استعمال کر کے نیک بننا بڑا مشکل کام ہے۔ خواہشات کے ہوتے ہوئے ان خواہشات پہ کنٹرول کر کے نیک بننا مشکل کام ہے۔ خواہشات ہی نہ ہوتی، خواہشات ہوں اور حرام سے بچے، حلال پر اکتفا کرے، بہت مشکل کام ہے۔ تو ہمیں پیدا کیوں کیا گیا میرے بھائی؟ آزمائش کے لیے۔ اس سوال کا جواب ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، کہ ہم کیوں بنے ہیں؟ بولے نا، جلدی بولے۔ ہم آزمائش کے لیے بنے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا کرتا ہے، کون برا کرتا ہے۔ اس سے ایک اور بڑا سوال ہماری زندگی میں، جس کا قرآن کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتا، وہ سوال کیا ہے؟ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ کر کے بس میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھو، ہر قوم کی، ہر مذہب کی کا دعویٰ ہے کہ ہم اچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اچھے انسان بنو، برے انسان مت بنو۔ لیکن دنیا پتہ ہے کیا گڑبڑ کرتی ہے؟ دنیا گڑبڑ یہ کرتی ہے کہ جب انسانوں پہ ڈال دیا جائے نا کہ اچھائی اور برائی کو وہ خود ایکسپلین کریں، تو جو خود جس برائی میں مبتلا ہوگا وہ شخص اس برائی کو برائی کی فہرست سے، بولو، نکال۔ سارے کسی جگہ پہ چرسی ہوں، فرض کرو کسی ملک کی اسمبلی میں سارے چرسی ہوں، صدر بھی، وزیر اعظم بھی، وہ والا ملک مراد نہیں ہے، وہاں سارے چرسی، آپ کا وہاں ذہن جا رہا ہے، نہیں ایسا نہیں، سب چرسی ہوں، صدر بھی، وزیر اعظم بھی، اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب چرسی ہوں، کیا وہ چرس کو برائی کی فہرست میں داخل کر لیں گے؟ قانون سازی کریں گے کہ چرس بری چیز ہے بھائی؟ حالانکہ اوریجنل میں بری چیز ہے، آپ یہاں آ کے شاید بھول گئے ہو، لیکن بہت بری چیز۔ کراچی میں آپ کی بیٹی بہن کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا، آپ پوچھتے بیٹا کرتے کیا ہو؟ کہتا انکل چرس پیتا ہوں۔ رشتہ دیتے آپ؟ تو بھائی نکل یہاں سے، اتنی بری چیز ہے۔ لیکن جب سوسائٹی میں چرس کامن ہو جائے تو یہ چرس برائی کی فہرست میں رہے گی، بلکہ سیکولر، لبرل اور ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت رہے گی۔ جیسے شراب مولانا لوگ نہیں پیتے، دقیانوس پرانے زمانے کے ہیں، مولانا شراب پڑھے لکھے لوگ پیتے ہیں۔ غریب آدمی ہے اور پڑھے لکھے نہیں ہو، وہ تو ایک دو ڈھکن سے ہی بیچارے۔ وہ ایک شعر مجھے بہت یاد آتا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو۔ کچھ اردو سے بھی رشتہ قائم رکھے نا۔ شرابیوں کو شراب کی بڑی قدر ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیتے ہیں نا، انتہائی بری چیز کو پہ بڑا اچھا لیبل لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنی مبارک مقدس چیز ہے معاذ اللہ کہ ہمارے شراب خانے میں جو آدمی ایک دو ڈھکن پی کے اس کا دماغ گھوم جائے تو یہ اہل ظرف، بولو نہیں، اس کا ظرف یہ تنگ نظر ہے، گھٹیا آدمی ہے جس کو شراب خانے میں لے آئے، میں خانے میں۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں۔ کتنی بری چیز پہ کتنا اچھا لیبل لگا دیا نا شرابیوں نے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا اچھا کام ہے، برا کام ہے؟ بولو۔ جس ماں نے تمہیں پیدا کیا، اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، جس کے خون سے اللہ نے تمہیں بنایا، جس باپ نے تمہیں ساری زندگی سینے سے لگایا، جو محبت انسان کو ماں اور باپ کی طرف سے ملتی ہے، خدا کی قسم دنیا میں کسی سے مل سکنے کا اس کا 10واں حصہ بھی چانس نہیں ہے۔ جب آپ جوان ہوئے، وہ بوڑھے ہوئے، آپ نے اٹھا کے ان کو کہاں داخل کر دیا؟ بولو، اولڈ ہاؤس۔ اچھا کام ہے، برا کام ہے؟
کوئی کہتا ہے اس کو برا ہے بھائی؟ اگر برا ہوتا تو اولڈ ہاؤس کیوں بنے ہوئے ہوتے؟ بھرے ہوئے کیوں ہوتے اولڈ ہاؤس؟ انتہائی برا نہیں، انتہائی درجے کا برا کام ہے. نشہ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ دماغ بہکتا ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہیں ان میں آپ ہی کی رپورٹ ہے یہ، زیادہ تر جرائم کے پیچھے شراب ہوتی ہے. کیوں نہیں بین ہو جاتی بھائی؟ یہ روک نہیں سکتے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں، ابھی میں کس ایک ایک چیز پہ کیا بات کروں میں. تو اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں. یہ جمشید سے نہیں پوچھنا، یہ میں بتاؤں گا تمہیں. یہ کون بتائے گا؟ بولو. میں بتاؤں. یہ بھی ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کا جواب اسلام کے سوا ہمیں کوئی بولو نہیں. تو اللہ نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں برائی کسے کہتے ہیں. قل تعالوا، بس یہ آخری آیت ہے، پڑھ کے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور خدا کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اچھا، اس میں بہت سارے مذہبی اسکالرز ہیں جو مختلف چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہر شخص اپنی باتیں کر رہا ہے، کوئی گرین چینل، کوئی وائٹ چینل، کوئی یہ مسئلہ، کوئی وہ مسئلہ. تو اللہ نے اس آیت میں اتنا شاندار انداز اختیار کیا، تعالو، آؤ. اللہ کہتے ہیں آؤ. جیسے کوئی آدمی کنفیوژن میں ہو نا، اسے پتہ نہیں، اس کے گردوں میں پتھری، اسے پتہ نہیں چل رہا وہاں سے میں نے علاج کرانا ہے، وہاں سے علاج کرانا ہے، وہاں سے علاج کرانا ہے، بہت ٹینشن میں. ایک پڑھا لکھا آدمی نے اس کی ٹینشن دیکھی، یار کبھی تو ادھر حکیم صاحب کے پاس جا رہا ہے، کبھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. ادھر آ رہا، میں تجھے بتاتا ہوں. کافی دیر سے آپ اس کو دیکھ رہے تھے، بالآخر آپ نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے کہا ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں. تو اس سے آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار اب کوئی بندہ ملا ہے جو مجھے صحیح بندہ بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ انسان اتنے کنفیوز ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے. تو اللہ نے بتایا ادھر آؤ، تعالو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. دائیں بائیں جانے سے، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنا منجن بیچے گا. ہر کمپنی کہے گی کہ میری پروڈکٹ سب سے اچھی ہے، کیونکہ اس نے بیچنی ہے. ہر اسکالر کہے گا، ہر موٹیویشنل اسپیکر کہے گا میرے پاس انسانوں کی کامیابی کے جو راز ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. ہر شخص یہی کہے گا. اللہ کہتے ہیں چھوڑو سب کو، تعالو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے. تو ہمیں جو اللہ نے بتایا، اب آپ یہ نیت کر لیں اس اللہ کے بتائے ہوئے کو، جہاں یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں، جتنے مرد بیٹھے ہیں، پہلے عزم کریں ہم سب نے اس کو فالو کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا ہے. کیونکہ وہ میری بات نہیں ہے، وہ اس اللہ کی بات ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اس کی بات ہے. وہ کہہ رہے میں بتاتا ہوں کن چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. سب سے پہلی چیز اس نے کیا بیان کی ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. یہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں سے بھی مدد مانگو، یا اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا حسین مدد بھی، مزار پر بھی سجدہ کرو، اس سے بھی مانگو، اس سے بھی مانگو. ہم جب کہتے ہیں بھائی یہ تو غلط ہے، یہ تو شرک ہے، تو پھر پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ جو مشرک ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ان سے مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، ان اختیارات کی وجہ سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمیں پتا ہے افضل اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے ان جیسے حکومت وزارتیں بانٹتی ہے. کراچی کی مثالیں آتی ہے نا، میرے پانی نہیں آتا تو ہم جاتے ہیں، اب تو جانا بھی چھوڑ دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے جانے کا، لیکن ونس اپون اے ٹائم جایا کرتے تھے. تو کیا ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے تھے ہم؟ بھائی ہم اس ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے جس کا کام ہے وال کھولنا. پھر اگر ہم اس کے چچا لگتے تھے تو 2 چوڑی کھولتا تھا، اگر نہیں لگتے تھے تو 1 چوڑی کھولتا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ سیٹ اپ چلتا تھا. تو کون وزیر اعظم کے پاس براہ راست جاتا ہے؟ وزیر اعظم اختیارات دے دیتا ہے چھوٹے چھوٹے وزیروں کے. وزیر تعلیم یہ ہیں، ہیلتھ کے وزیر یہ ہیں، سڑکوں کے وزیر یہ ہیں، گٹر کے ڈھکن کے وزیر بولو یہ ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو مشرکین ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو خوش ہو کے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. پیغمبروں کو، ولی اللہ کو، بزرگوں کو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ سے مانگو یا ان سے مانگو ایک ہی بات ہے. جب ہم ان سے مانگیں گے دے گا اللہ ہی، لیکن ان کے ذریعے دے گا. یاد رکھو اسی شرک کے خلاف قرآن آیا ہے،
اسی شرک کے خلاف. مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہماری مدد خود سے کر سکتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے محبوب بندوں کی مورتیاں ہیں, لہذا ہم ان کو مانگیں گے, اللہ خوش ہوگا, کرے گا اللہ ہی, لیکن ان کے ذریعے کر دے گا. نا 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 نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہیلپ صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. اس پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں کہ پولیس سے بھی تو ہیلپ مانگی جاتی ہے. ان اشکالات میں کئی بیانات میں جواب دے چکا ہوں. ابھی میں اس طرف گیا تو میری بات لمبی ہو جائے گی, جو میں موضوع سمیٹنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. اسباب سے ہٹ کے جو مدد ہے کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. معبود والا ریلیشن صرف کس سے ہوگا بھائی؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی ایڈ کر لیا, اس سے بھی دعا مانگنے لگے تو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, ایک خاتون کے شوہر ہے, وہ خاتون اپنے شوہر سے محبت نہیں کر رہی اور سلام دعا رکھی ہوئی ہے. اب جمشید کا نام بھی لوں گا میں, ایسا نہ ہو جمشید پکڑا جائے, کوئی فرض سبکتگین جو کسی کا نام نہیں ہوتا. اب آپ کو غصہ آ رہا ہے, بیگم وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ بیگم کہے گی دیکھیں میں نے ڈاکومنٹس بنوائے میں ہسبینڈ میں آپ کا نام ڈالا ہوا ہے, میں مانتی ہوں ساری دنیا میں کہتی ہوں کہ ہسبینڈ صرف اور صرف کون ہے؟ آپ ہیں. تو آپ کہیں گے نا جب میں ہوں تو پھر وہ کیا لگ رہا ہے تمہارا بھائی؟ جو محبت ہسبینڈ کو دینی چاہیے وہ اس کو کیوں دے رہی ہو؟ آپ کو جب غیرت آ سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن کا بھی مفہوم ہے, اللہ شرک کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ نے مشرک کی مغفرت اپنے اوپر حرام کر لی ہے. اس لیے صرف یا اللہ مدد بس. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, لیکن ہمارا آپ کے بارے میں عقیدہ ہے آپ اللہ کے بندے اور رسول. یہ بھی نبی کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. صحابہ آپ سے ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے, لیکن آپ سچے نبی تھے. آپ نے لوگوں کو کس کی عبادت پہ لگایا؟ اللہ کی. اور قرآن نے کہا کوئی پیغمبر کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو اللہ سے چھڑا کے اپنی عبادت پہ لگا دے. آپ نے فرمایا صحابہ چاہتے تھے آپ کو سجدہ کریں, آپ نے اجازت دی یا منع کر دیا؟ منع کیا. فرمایا اگر اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. کوئی کسی کو سجدہ اللہ کے سوا نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو شرک نہیں ہے لیکن شرک سے ملتی جلتی ہے, اس پہ آپ میرا بیان سن سن کے تھک سکتے ہیں لیکن میں بول بول کے تھکتا نہیں, وہ ہے روحانی ڈرامے باز. جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہو تو شیطان جب آپ سے مایوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ شرک نہیں کرے گا, یہ تو اللہ سے مانگنے لگا ہے, تو پھر شیطان پتہ ہے آپ کو عملیات, فلیتے پلیتے, روحانی, جن, چڑیل, بھوت, یہ ہوائی دنیا میں, تصوراتی دنیا میں ڈال دیتا ہے آپ کو تاکہ آپ اللہ سے غافل. پہلے زمانے میں جب کوئی پریشانی آتی تھی لوگ توبہ کر کے اللہ والے ہو جایا کرتے تھے. اب کوئی پریشانی آتی ہے عاملوں کے پاس جاتے ہیں, خواتین بہت زیادہ جاتی ہیں, وہ کہ تمہاری نند نے تم پہ یہ کرا دیا, تمہاری جٹھانی نے تم پہ یہ کرا دیا. پھر ان کو خواب بھی آنا شروع ہوتے ہیں, مجھے ساس سانپ کی شکل میں نظر آئی اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں نظر آئی. میں کہتا ہوں بھائی یا تو آپ کا معدہ خراب ہے یا آپ کے سسرال نہیں وہ اسرائیل ہے, تعلقات آپ کے کیا چل رہے ہیں, خراب چل رہے ہیں, یا دماغ خراب ہے. تو عاملوں کے پاس جاؤ, عامل کیا کہتے ہیں, وہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. اگر انگریز اس چکر میں پڑا ہوتا تو یہ ترقی کرتا جو نظر آ رہی ہے بھائی, یہی لگا رہا تھا اس پہ یہ کر دیا, اس پہ یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. بس کرو یار. تو اپنے آپ کو ان عملیات اور فلیتوں پلیتوں, یہ لفظ ہے اصل میں فتیل, اس کو ہم نے بگاڑا فلیتا کر دیا, پھر اور پلیتا کر دیا. جتنا بگاڑو گے اتنا اچھا ہے. جب کوئی پریشانی, خاص طور پہ جو یہاں خواتین بیٹھی ہیں ان سے میں وصیت کروں گا, جب کوئی پریشانی آئے جادو ٹونے میں نہیں پڑھنا, صرف 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا بس, اور اسباب اختیار کرنے. لوگ کہتے ہیں نبی پہ بھی تو جادو ہوا تھا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا سا اثر اس لیے ہو گیا تھا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں, ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کر دیا اس پہ گیا, اتنا آسان ہوتا پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کون کون سی چیزوں سے رب ناخوش ہوتا ہے, میں اس کی سمری بس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا سب سے پہلا حکم اسلام میں نماز ہے. ہمیں اللہ کی عبادت میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں, اور یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ہم پہ لازم ہے. جتنے مرد جتنی خواتین یہاں ہیں عزم کریں کبھی انشاءاللہ زندگی میں نماز بولو نہیں چھوڑیں گے, چاہے سفر ہو, حضر ہو, شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہو, جاب پہ ہو, کچھ بھی ہو جائے. اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں اللہ اجازت دیتے, اللہ نے میدان جنگ میں اجازت نہیں. تیسری چیز, ایک اللہ کے حقوق ہیں جن میں توحید اور نماز. دوسرے نمبر پہ کون سے حقوق شروع ہوتے ہیں؟
مخلوق کے. اس میں بھی اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا کہ خود ہی تم طے کر لو کہ کس کا کتنا حق ہے. نہ نہ نہ، اگر ایسا ہوگا تو اللہ کو پتا ہے یہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں گے. یہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے کہیں گے کہ ابا آپ نے لائف انجوائے کر لی، اب بوڑھے ہو کے ہمیں کھانس کے جراثیم ہمارے منہ میں داخل مت کرو. اماں اب آپ بوڑھی ہو گئی ہو، اب آپ کسی کام کی نہیں رہی ہو، اب کھانس کے ٹی بی کی جراثیم آپ مت پھیلاؤ. آپ کے لیے بہترین جگہ ہے اولڈ ہاؤس، اور یہ باپ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں گے، پھر بھی با اخلاق کہلائیں گے. نائس ٹو میٹ یو، مجھ سے ملیے، میں جمشید اور میں یہ اور میں وہ. لوگ کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے. اللہ کو پتا تھا باپ سڑ رہا ہے اولڈ ہاؤس میں، ماں سڑ رہی ہے اولڈ ہاؤس میں، اور یہ اچھا بنا پھر رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا نا 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 نا، وبالوالدین احسانا. اچھائی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے توحید اور نماز کے بعد کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. لیکن انسان یہاں بھی ڈنڈی مار سکتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا سلوک تو کر رہا ہوں، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا، اور کتنا اچھا سلوک کروں. اللہ نے یہاں بھی کہہ دیا اچھا سلوک تمہاری مرضی کا نہیں، میری مرضی کا. جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا سلوک. وہ کیا اچھا سلوک ہے؟ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ کہہ رہے ہیں ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بوڑھا ہو جائے. بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بڑھاپے میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی. جہاں نہیں ڈانٹنا چاہیے ہوتا ابا وہاں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اماں کو جس بات پہ غصہ نہیں آنا ہوتا اس بات پہ آ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پھر اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلاتی ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے زبان مت چلاؤ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم صحیح بات پہ زبان چلا رہے ہیں، ہمارے ابا غلط کر رہے ہیں، ہماری اماں غلط کر رہی ہیں، اس لیے ہم زبان چلا رہے ہیں، ہمارا رائٹ ہے. اللہ نے یہ آپشن ہی ختم کر دیا کہ ابا اور اماں کے سامنے یہ دیکھنا کہ وہ آپ کو صحیح ڈانٹ رہے ہیں یا غلط ڈانٹ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس سوچنے کا آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لا تقل لہما اف، آپ نے ان کو ریپلائی میں اف تک نہیں کہنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بہت مشکل ہو. ماں ہو یا باپ ہو، ان کا چڑچڑا پن آپ نے ہر قیمت پہ برداشت کرنا. میں اپنے ایک ریلیٹیو کا واقعہ سناتا ہوں. کیپٹن تھے، ان کے والد نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا. کیوں؟ کون ہے بھائی؟ باپ. میں نہیں کہہ رہا مارنا چاہیے یا سب کے سامنے اولاد کو تھپڑ مارنا چاہیے، وہ غلط ہے. آپ کے پاس ماں باپ کی کڑوی کسیلی میں برداشت کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں. پھر اللہ نے ہمیں خواتین کے حقوق بتائے. بہت زیادہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ خواتین کے حقوق، لیکن اللہ کوئی ڈیفرنٹ قسم کے حقوق بتا رہا ہے. وہ کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں عورت عورت میں فرق ہے. ایک ہے محلے پڑوس کی انٹی اور ایک ہے آپ کی وائف. کس کا حق زیادہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ انٹیوں سے مسکرا کے بات کرو گے کوئی ثواب ہے اسلام میں؟ دفتر میں آپ کی کلیگ ہے، بڑی اچھی ہینڈسم اسمارٹ سی، آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کینیڈین گورنمنٹ آپ کو اس پہ کچھ پیسے دیتی ہو، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا زوجہ کو جو تم کھلاتے ہو نا وہ نوالا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دوستوں یاروں میں ہا ہا ہی ہو بڑا گپ شپ چل رہی گٹر کے ڈھکنوں پہ کراچی میں، بہت آپ نے دیکھا ہوگا ماحول پیالہ ہوٹل پہ بڑا چائے وائے چل رہی ہے، ہا ہا. گھر میں آئے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا. گھر میں اخلاق سے رہنا مشکل کام، باہر اخلاق سے رہنا آسان. اب وجہ کیا ہے؟ بیگم کے ساتھ اچھے اخلاق کیوں نہیں ہوتے؟ کیا فائدہ ہے؟ تو مل گئی بھائی. یہی اگر بیگم نہ بنی ہوتی اور رشتہ لینے جا رہے ہوتے پھر کتنے اچھے اخلاق سے سسر صاحب سے کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیوں آئی جی رشتے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، کتنی تمیز سے بات کر. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، دلہن سے بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے بات کروں، تو کہتے ہیں کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو کتنی تمیز سے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک اور بات خوب سمجھ لو، نان نفقہ نبی نے فرمایا بیوی کا حق ہے جو خود کھاؤ ویسا ہی اسے، آپ لوگ فل ان دا بلینکس تاکہ یاد ہو جائے نا. کیا مطلب؟ جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو گھر والوں کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ. حدیث ہے جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو گھر والوں کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا بولو پہناؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، انتہائی اہم بات، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا. تو باپ کو اللہ نے قرآن میں باپ ہی کہا ہے.
ماں کو اللہ نے قرآن میں ماں ہی کہا ہے، وَأَخِيهِ بھائی کو اللہ نے قرآن میں بھائی کہا، بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے زوجہ نہیں کہا، وَصَاحِبَتِهِ اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا۔ خوف کا عالم یہ ہوگا، آپ ابھی سے بھاگ رہے ہیں لیکن قیامت میں بھاگنے کے لیے کچھ چھوڑیں آپ۔ تو اللہ نے بیوی کا جب تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا بیوی سے دور، صاحبتِهِ اس سے جو ہمیشہ اس کے ساتھ بولو رہا کرتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو بیوی اب ہمیشہ آپ کے مائنڈ کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے مائنڈ کر رہے ہیں، بیوی اب ہمیشہ آپ کے بولو ساتھ۔ کینیڈا آ گئے بیگم کراچی میں، نہ یہ نہیں چلے گا۔ آپ کینیڈا میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ کینیڈا میں۔ آپ ٹورنٹو میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ ٹورنٹو میں۔ آپ رجائنا میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ رجائنا میں۔ آپ بیان میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ بیان میں۔ آپ کسی تقریب میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ تقریب میں۔ مجھے نہیں پتا اس کے چند دنوں کے بعد آپ کہاں ہوگے، لیکن بہرحال یہاں جہاں مجبوری ہو ایک الگ بات، وسائل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ ساتھ میں لگا دیا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے دعوت کی، کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ۔ صاف دل لوگ تھے، تکلف نہیں تھا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے دو افراد کی دعوت، تو ان صحابی نے منع کر دیا۔ آج منع بھی نہیں کر سکتے کسی کو، لوگ دل پہ لے جاتے ہیں، بھائی وہ نہیں کر سکتے تھے دو کی، نہیں۔ چند دن بعد ان صحابی کی نبی سے دوبارہ ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ۔ آج کوئی ہے اپنی بیوی کو اتنی عزت دیتا ہے؟ مارکیٹ میں ایسے مرد ملیں گے آپ کو؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ مطلب یہی تھا کہ دو کا کھانا افورڈ بولو نہیں کر سکتے، آپ نے منع کر دیا۔ پھر تیسری دفعہ ان کی ملاقات ہوئی، نبی سے فرمایا، نبی سے کہ آپ میری دعوت قبول کریں، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ رضی اللہ عنہا۔ ہاں یا رسول اللہ دو کا کھانا ہے۔ پھر نبی اس دعوت میں گئے ہیں۔ دیکھو غیر مسلموں کے ہاں آپس کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی۔ ابھی کسی بزرگ نے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، عصر کے بعد انہوں نے واقعہ سنا ہے کسی کنٹری کا، کہ کہتے ہیں میرا بچہ مر گیا تھا تو میں ہاسپٹل میں اس کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے گیا تو ایک خاتون بھی آئی ہوئی تھی، تیار، میک اپ شیک اپ فل۔ میں نے کہا کیوں آئی ہو؟ کہہ رہے ہیں کل میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، رات کو سو رہا تھا تو انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا کہتے ہیں مجھے لگا کوئی تھوڑا سا غم ہو، کچھ میک اپ شیک اپ پورا فل تیار ہو کے آئی ہوئی ہے، لگ رہا ہے کہ فوراً دوسرا رشتہ بھی تیار ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا، تو کہہ رہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو غصہ آیا، اس نے کہا بھائی مجھے جاب پہ جانا ہے، جن ڈاکومنٹس پہ سائن کرنا ہے کرواؤ، مجھے کہاں دیر ہو رہی ہے؟ بولو جاب۔ یعنی لگی نہیں رہا تھا کہ اس کا کوئی ہسبینڈ مرا ہے جس کا اس کو کوئی غم ہے۔ جب مذہب زندگی میں نہیں ہوتا تو آپس کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہو کینیڈا میں آپ کے ریلیشن کی بھی ایسی کی بولو تیسی ہو جائے؟ اولاد ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے، آپ بچوں کے بجائے کتے پال رہے ہو، نہ بھائی کا پتہ نہ بہن کا پتہ، کوئی ریلیشن نہیں ہے، سب جو انڈیویجولزم ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ نہ مذہب انڈیویجولزم پہ بلیو نہیں کرتا، مذہب ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے۔ اللہ سے بھی ریلیشن بنا کے رکھنا ہے، مخلوق سے بھی ریلیشن بنا کے رکھنا ہے، اور مخلوق میں رشتہ داروں سے زیادہ مضبوط ریلیشن بنا کے رکھنا ہے۔ تو اللہ نے مرد کو بھی پابند کیا، عورت کو بھی پابند کیا۔ عورت کو بتایا کہ یہ تمہارا ہسبینڈ ہے، جمشید ہے یا جو بھی ہے، یہ تمہارا سربراہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو نا، سربراہ ہے۔ اس کی اطاعت کرو، اس کو خوش کرو، یہ تمہاری جنت ہے۔ وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ دیکھو اللہ نے ہمیں مسلم بنایا، ہمارے پاس تعلیمات ہیں، ہمارے پاس کیا ہیں؟ تعلیمات۔ تو یہ ہمارے پاس محفوظ تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو فالو کریں۔ اسلام کے سوا کسی کے پاس یہ تعلیمات نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اس جگہ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ لوگ بیچارے بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، 4-4 5-5 6-6 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے بھی آئے ہوئے ہیں، ان سب کی میں قدر کرتا ہوں۔ اور اصل بات تو یہ کہ جب اگر ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق مل جائے تو پھر یہ ہمارا آنا کیش ہو گیا، مبارک ہو گیا۔ اگر عمل کی توفیق نہیں ملی تو پھر کس کام کا آنا بھائی؟ نظریاتی اصلاح ہو جائے یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق۔ اچھا خواتین میں ایک حکم پردے کا بھی، آخری سچی مچی کا آخری۔ جب میں نے کہہ دیا نا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب حکم دیا، میں نے بتایا نا ابھی اتنی ڈیٹیل سے، تو ہمارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تھوڑی غلط بات کرے گا۔ تو اللہ نے عورت کو بے پردگی کا حکم دیا ہے یا پردے کا حکم؟ جب حجاب کا حکم دیا، اسی میں خیر ہے۔ اللہ کی ماننے میں خیر ہے یا نہیں؟ شیطان نے مانی تھی اللہ کی؟ نہیں مانی۔ شیطان نے کہا وائے، میں کیوں سجدہ کروں؟ آج تک کم بخت خود بھی جہنم میں، لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ بدنام زمانہ دنیا میں سب سے کون ہے؟ شیطان۔ کسی کو گالی دینی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں شیطان آ رہا ہے۔ تو بھائی اللہ کے آگے مت لڑو۔ اللہ نے عورت کو کہہ دیا حجاب، بس
کیا کرنا ہے؟ جو بھی غیر مرد ہے، نامحرم مرد ہے، ان سے حجاب لیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير